فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ دوستان محترم، سیرت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ 26 ذی الحجہ کو حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر حالت نماز میں حملہ ہوا، اور اس کے بعد تقریباً 4 دن تک آپ بقید حیات رہے، اور یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ عظیم اور جلیل القدر صحابی رسول علیہ السلام ہیں جن کے دور میں اسلام زمینی سطح کے اعتبار سے بھی اور احکام پر عمل کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ غالب ہو گیا۔ یعنی حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے دور خلافت میں عراق، مصر، لیبیا، سرزمین شام، ایران، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی آرمینیا، سجستان اور ان کے علاوہ بے شمار علاقے فتح ہوئے اور وہاں اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حکومت کی ہے اس کا زمینی رقبہ 22,51,300 مربع میل ہے، یعنی اس قدر طویل زمینی علاقے پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت اور خلافت فرمائی ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ آپ نے خلافت فرمائی، بلکہ آپ کی دور خلافت کو آپ پڑھیں گے تو اسلام عملی اعتبار سے طاقت کے ساتھ عمر کے دور میں نافذ ہوا۔ اور حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کا سلسلہ بہت طویل ہے۔ میں 2 چند حدیثیں آپ کی عظمت و شان کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اول من یصافحہ الحق عمر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق سب سے پہلے جس سے مصافحہ فرمائے گا وہ عمر بن الخطاب ہے۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَوَّلُ مَن يُسَلِّمُ عَلَيْهِ، اور اللہ رب العزت سب سے پہلے جنہیں سلام فرمائے گا وہ عمر بن الخطاب ہیں۔ وَأَوَّلُ مَن يَأْخُذُ بِيَدِهِ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، اور سب سے پہلے اللہ رب العزت اپنے دست قدرت سے جن کا ہاتھ پکڑ کر انہیں جنت میں داخل کرے گا وہ عمر بن الخطاب ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے کیسی عظمت و شان عطا فرمائی ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک صحابی کا آمنا سامنا ایک جن سے ہو گیا، جنات ایک جن سے حضور کے ایک صحابی کا آمنا سامنا ہو گیا۔ فصارعہ، تو اس صحابی نے اس جن سے کشتی لڑی، مقابلہ کیا۔ فصارعہ الانسی،
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس صحابی نے اس جن کو پچھاڑ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فقال له الانسی، تو اس صحابی نے اس جن سے کہا انی لاراک ضئیلا شخیتا، کہ اے جن میں تم کو نہایت کمزور اور دبلا پتلا دیکھ رہا ہوں. کأن زریعتک زریعت کلب، ایسا لگتا ہے کہ تمہارے ہاتھ کتے کے ہاتھوں کی طرح کمزور ہیں. یہ وہ صحابی اس جن کو پچھاڑنے کے بعد اس جن کی جسمانی طاقت کا ذکر کر رہے ہیں کہ میں نے تمہیں جو پچھاڑا ہے وہ کوئی یوں نہیں کہ مجھے بہت مشقت لگی ہو گرانے میں اور تمہیں دبانے میں مجھے بہت تکلیف ہوئی ہو. نہیں، تم کو تو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نہایت دبلے پتلے اور کمزور ہو اور تمہارے ہاتھ کتے کے ہاتھوں کی طرح کمزور ہیں. تو اس صحابی نے کہا انتم معشر الجن فکذالک انتم معشر الجن، تو مجھے بتاؤ کہ کیا سارے ہی جن ایسے ہوتے ہیں جو اتنے کمزور ہو؟ ام انت من بینہم کذالک، یا پھر تم اکیلے ان جنوں میں اتنے کمزور ہو؟ سارے ہی جن ایسے ہیں کہ جو اتنے دبلے پتلے اور کمزور ہو اور ان کے ہاتھ کتوں کے ہاتھوں کی طرح کمزور ہو، یا پھر ان سارے جنوں کے اندر تم اتنے دبلے پتلے ہو؟ کیا ہے ماجرا؟ تو اس جن نے کہا واللہ انی منہم لضلیع، تو اس جن نے کہا کہ خدا کی قسم میں ان جناتوں کی جماعت میں سب سے موٹا تازہ جن ہوں، میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں. نہ تو جن سارے کمزور ہیں اور نہ میں کمزور ہوں، میں باقی طاقتور جنوں میں بھی سب سے زیادہ موٹا تازہ ہوں. اب وہ صحابی جنہوں نے اس کو پچھاڑ دیا انہوں نے اس کو کتنا کمزور پایا، تو انہوں نے اس کی کمزوری دیکھ کر باقی جنوں کی حالت پوچھ لی. تو اس نے کہا نہیں، میں تو طاقتور ہوں، ان میں سب سے زیادہ موٹا تازہ ہوں. اس کے بعد اس جن نے کہا وَلَكِنْ عَابِدْنِ الثَّانِيَةَ، ہاں تم ایک مرتبہ مجھ سے اور کشتی لڑو. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں وہ صحابی پھر اس کے آگے آ گئی اور اس نے کہا فَإِن صَرَعْتَنِي عَلَّمْتُكَ شَيْئًا يَنْفَعُكَ، اگر تم نے اس مرتبہ مجھے پچھاڑ دیا تو میں تمہیں ایسی چیز سکھاؤں گا جو تمہارے لیے نفع بخش ہو، جس سے تمہیں فائدہ حاصل ہو. تو وہ صحابی تیار ہو گئے کہ چلے دوسری بار کشتی لڑتے ہیں. جب دوسری بار بھی کشتی لڑنے لگے تو اس صحابی نے اس جن کو پھر سے اس کو زمین پر پچھاڑ دیا اور غالب آ گئے اس پر. تو اب اس جن نے جو اس کا وعدہ تھا کہ کوئی نفع بخش چیز سکھاؤں گا، تو اس نے کہا تقرأ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تقرأ یعنی اس جن نے پوچھا اس صحابی سے کہ کیا تمہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھنا آتا ہے، یعنی آیت الکرسی تمہیں آتی ہے پڑھنا؟ تو اس صحابی نے کہا نعم، ہاں مجھے پتا ہے آیت الکرسی. کہا فَإِنَّكَ لَا تَقْرَؤُوهَا فِي بَيْتٍ إِلَّا خَرَجَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ. تو اب میں تمہیں نفع بخش چیز جو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس گھر میں بھی آیت الکرسی پڑھی جائے گی شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. لَهُ خَوَجٌ كَخَوَجِ الْحِمَارِ، فرماتے ہیں صرف بھاگ ہی نہیں جاتا بلکہ گدھے کی طرح ڈر کر بھاگ جاتا ہے. جس گھر میں آیت الکرسی کی تلاوت ہوتی ہے تو وہاں سے شیطان گدھے کی طرح ڈر کے بھاگ جاتا ہے. اور پھر لا يدخلہ حتی تصبحا، اور پھر جس وقت آپ نے اس گھر میں آیت الکرسی پڑھی ہے تو جب تک صبح نہ ہو جائے شیطان 2 مرتبہ اس گھر میں داخل نہیں ہو پاتا.
یہ ہے تمہارے لیے نفع بخش چیز، اس جن نے اس صحابی کو بتائی۔ یہ واقعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کے درمیان بیان کیا۔ تو ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، من ذاک الرجل من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور کے صحابہ میں وہ کون شخص ہیں جس نے جن کو پچھاڑ دیا اور اس کو اتنا دبلا پتلا پایا کہ اس کے ہاتھ کتے کے ہاتھوں کی طرح کمزور ہو؟ تو حضور علیہ السلام کے صحابہ میں وہ کون ہے جس نے جن سے مقابلہ کر کے اسے پچھاڑ دیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من یکون ہوا الا عمر، یہ عمر کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ عمر کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باضابطہ ایک مرتبہ حضرت عمر نے شیطان کو بھی گدی سے پکڑ لیا تھا۔ جب جمعہ کے لیے آپ جا رہے تھے تو راستے میں مل گیا، عابد زاہد پارسا نظر آتا، بڑا پرہیزگار دکھتا۔ حضرت عمر سے کہا، عمر کدھر جا رہے ہو؟ کہا جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ کہا نماز جمعہ تو ختم ہو گئی۔ کہا تو شیطان ابلیس مجھے نماز جمعہ سے روکنا چاہتا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم کی گرفت بہت مضبوط، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے لیے یہ دعا فرمائی کہ میرے بعد حق ادھر ہی رہے گا جدھر عمر رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر اور ان کے دل پر اللہ نے حق جاری فرمایا۔ تو یہ دیکھیں کہ حضرت عمر کے ذریعہ سرکار نے کیا فرمایا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر کے ذریعہ اسلام کو غالب فرما دے۔ تو ایسا غالب آیا عمر کے ذریعہ اسلام کہ پوری دنیا کے 23 لاکھ مربع میل پر عمر نے اسلام کو غالب کر دیا۔ اور ایسے غالب حضرت عمر کے جن پر بھی غالب آ گئے، اور باضابطہ جن کو بھی آپ نے 2 مرتبہ پچھاڑ دیا، اور وہ بھی حضرت عمر کو نفع بخش چیز بتا کر گیا۔ تو اب صرف یہ نہیں کہ آپ حضرت عمر کی بات سن لیں اور نفع بخش بات آپ چھوڑ دیں، آپ بھی اپنے گھروں میں آیت الکرسی ضرور پڑھ لیا کریں۔ تو یہ وظیفہ ہے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ ہم تک پہنچا ہے۔ تو پھر انشاءاللہ اس آیت الکرسی کے صدقے میں ہمارے گھر بھی شیطانی حملوں سے محفوظ رہیں گے۔ آپ دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقی بہت ساری شانیں ہیں۔ ان شانوں میں سے ایک شان یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 سال تک اللہ کے رسول علیہ السلام سے سورۃ البقرہ کا علم حاصل کیا۔ سبحان اللہ۔ 12 سال قرآن عربی میں ہے، سورۃ البقرہ بھی عربی میں ہے۔ تو عربی پڑھنا تو ان کے لیے آسان تھا، چونکہ وہ عربی ہی تھے، عربی النسل تھے، قریشی تھے۔ مگر وہ کیا سیکھ رہے تھے قرآن سے؟ وہ قرآن کے اسرار، رموز، قرآن کے وہ باطنی علوم اللہ کے رسول علیہ السلام سے انہوں نے صرف سورہ بقرہ 12 سال تک پڑھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے آپ کا علم اتنا زیادہ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، لو ان علم عمر وضع فی کفۃ المیزان ووضع علم اہل الارض فی کفۃ لرجح علمہ بعلمہم۔ فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود جو 6 نمبر پر کلمہ پڑھ کر ایمان لانے والے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر عمر کا علم ایک پرڑے میں رکھا جائے
اور باقی زمین والوں کا علم ایک پلڑے میں رکھا جائے تو عمر کا علم سارے کے علم پر غالب آ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی شان. آپ علم کے اعتبار سے خاص ذوق اور شوق رکھتے تھے اور باضابطہ آپ نے 12 سال کا عرصہ بھی لگایا اور پھر اسی علم کو پھیلانے کے لیے آپ نے مختلف ذرائع بھی قائم فرمائے جن کے ذریعہ آپ نے علم نبوت اللہ کے رسول علیہ السلام کی امت تک پہنچایا. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس علمی ذوق سے ہمارے دلوں میں بھی علم دین کا ذوق و شوق پیدا ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ بس ہم نے تو سنتے ہی رہتے ہیں یا کچھ پڑھتے ہی رہتے ہیں تو اب ہمیں علم کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم کی ہمیشہ حرص اور لالچ رکھنی چاہیے اور علم کے سلسلے میں مومن کو تگ و دو کرتے رہنا چاہیے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جہاں علم کے میدان میں اس طریقے سے آگے ہیں وہیں پر آپ عمل کے میدان میں بھی اسی طرح سے آگے نظر آتے ہیں. آپ کے عمل کی شان آپ دیکھنے جائیں تو آپ روزانہ رات کو اپنا حساب لیتے اور باضابطہ تکیے کے نیچے کوڑا رکھتے, نکال کر اپنے پاؤں پر مارتے اور اپنے نفس سے پوچھتے بتا آج تو نے کون کون سا کام کیا ہے. تو اتنی عظیم اور جلیل القدر ہستی کہ جن کے بارے میں انگریز یہ لکھ گئے کہ اگر اسلام کو دوسرا عمر ملتا تو دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جاتا. وہ عظیم ہستی ہے مگر وہ اپنا محاسبہ کس طرح کر رہے ہیں. ہماری زندگیوں میں بچپنا, جوانی, بڑھاپا یہ سارے عرصے گزر رہے ہیں مگر ہم پلٹ کر محاسبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہم اپنا حساب لگائیں کہ ہم نے اتنی زندگی کے اندر دین کے لیے کیا کیا, آخرت کے لیے کیا کیا, اللہ رسول کی رضا کے لیے کیا کیا, اور پھر کیا تو اس میں اخلاص تھا یا نہیں تھا, کہاں کمی رہ گئی جس کمی کو آنے والی زندگی میں ہمیں دور کرنا چاہیے. اس محاسبے سے امت بہت حد تک دور ہو رہی ہے. حضرت عمر کی سیرت ہمیں اس محاسبے کی طرف بھی دعوت دیتی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں بالخصوص نماز کے بارے میں حضرت عمر کیا خصوصی اہتمام فرماتے تھے اس کا اندازہ آپ ان روایتوں کے ذریعہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے بارے میں کس طریقے سے اہتمام فرماتے تھے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے ہیں اور حالت نماز میں آپ جو آیت پڑھ رہے تھے وہ آیت تھی وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَضِيمٌ, اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئی. یعنی یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو رونے کی کیفیت تھی اس کے متعلق قرآن کی آیت ہے کہ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, غم کی وجہ سے اتنے آنسو بہائے کہ آنکھیں سفید ہو گئی. جب یہ آیت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالت نماز میں پڑھی تو آپ زارو قطار رونا شروع ہو گئے اور جب آپ کا رونا بند ہوا تو آپ نے رکوع فرمایا. تو یوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہمام کے ساتھ ڈوب کر مستغرق ہو کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے. وہ لوگ دین کی لذت سے بہت محروم ہیں جو نماز کے لیے آتے ہی نہیں ہیں, مگر جو نماز کے لیے آتے ہیں اگر ہم بھی کوشش نہ کریں نماز میں جی لگانے کا تو ہم بھی نماز کا پورا نور اور فائدہ حاصل نہیں کر پاتے. وہ نماز جو بندے کو گناہوں سے روکتی ہے وہ وہی نماز ہے جو حضور دل کے ساتھ ادا کی جائے. جو بندہ حضور دل کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے پھر اس کی نماز
اس کو ہر حال میں گناہوں سے روکنے والی بن جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم یوں اس طرح سے استغراق اور انہماک کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے جماعت چھوٹ گئی، صرف جماعت چھوٹ گئی۔ حالانکہ اس وقت میں کوئی گھڑیاں نہیں لگی ہوتی تھی کہ بھئی وقت طے ہو تو آپ آ جاؤ، ایسی سہولتیں نہیں ہوتی تھی۔ اس وجہ سے ایک مرتبہ جماعت چھوٹ گئی تو آپ نے ایک پورا زمین کا حصہ جس کی قیمت اس وقت 1,00,000 تھی، آپ نے ایک وقت کی جماعت چھوٹنے کی وجہ سے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا تاکہ یہ جماعت چھوٹنے کا کفارہ بن جائے۔ تو کس قدر ان کی نگاہ میں نماز اور جماعت کی اہمیت تھی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ جماعت فوت ہو گئی تو انہوں نے روزہ رکھا اور ساری رات نوافل ادا کیے اور ایک غلام آزاد کیا۔ سبحان اللہ۔ تو باپ سے جو سیکھا تو بیٹے میں وہ عمل بھی پیدا ہوا، جو کہ خود بھی صحابی رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو نماز کی ادائیگی کی اہمیت ان کی نگاہوں میں کتنی زیادہ تھی، یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فجر کی نماز میں قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ پر مسلسل خنجر کے ذریعہ وار ہوئے اور آپ زمین پر تشریف لائے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے مصلی پر بڑھے اور نماز انہوں نے کمپلیٹ کرائی۔ وہ دشمن جب بھاگنے لگا تو جو روکنا چاہتے تھے ان کو بھی خنجر مارتا گیا، یہاں تک کہ تقریباً 8 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر عمر کی تلاوت ہو رہی تھی اور تلاوت بند ہوئی تو پوری مسجد میں آواز سبحان اللہ کی آواز آنے لگی، لقمے کی قائم مقام کہ تلاوت کی آواز بند کیوں ہو گئی؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھے اور انہوں نے نماز مکمل کرائی۔ تو وہ پڑھنے والے بھی کتنے منہمک ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب گھر لے جایا گیا، آپ بے ہوش تھے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے سب سے پہلے اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے صحابہ سے فرمایا کہ تم نے فجر کی نماز ادا کر لی ہے یا نہیں ادا کی؟ سب سے پہلا حضرت عمر نے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا ہم ادا کر چکے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا میری باقی ہیں، میرا چہرہ قبلے کی طرف کر دو، میں بھی نماز فجر ادا کر لیتا ہوں۔ تو آپ محسوس کریں گے اس مقام پر کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں نماز کی اہمیت کتنی زیادہ تھی۔ اور باضابطہ حضرت عمر نے اپنے سارے گورنروں کو یہ حکم لکھ رکھا تھا، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ فمن ضیعها فهو لما سواها اضیع۔ اے سارے اسلامی حکومتوں کے گورنر، میرے نزدیک تمہارے سارے کاموں میں سب سے اہم کام نماز ہے۔ فمن ضیعها فهو لما سواها اضیع، تو جو نماز کو ضائع کر دے گا تو پھر وہ دوسری چیزوں کو اور زیادہ ضائع کر دے گا۔ یعنی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں ساری انسانی زندگی کے ضائع کرنے سے بچانے کا جو اصل رخ تھا وہ ہے نماز، کہ اگر تم نے نماز کو بچا لیا تو تم پورے دین کو بچا لو گے، اور اگر تمہاری نماز ضائع ہو گئی تو پھر باقی دین کیسے ضائع ہونے سے بچ سکے گا؟ پھر تم سے امید نہیں رکھی جا سکتی کہ تم باقی دینوں کو دین کے احکام کو ضائع ہونے سے بچاؤ گے۔ تو دوستان محترم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یوں نماز کے حوالے سے خصوصیت کے ساتھ اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان عمر بن الخطاب یحب الصلاۃ فی قبض اللیل، کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
رات کے درمیانی حصے میں نماز پڑھنا پسند فرماتے تھے، اور حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق ان دونوں کے بارے میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب شریف میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز ادا کرتے تو وہ قرآن دھیمی آواز میں پڑھتے، اور حضرت عمر فاروق اعظم پڑھتے تو بلند آواز سے پڑھتے، یعنی نفلی نماز جو گھر ادا کرتے تھے ان میں حضرت صدیق اکبر آہستہ آواز میں اور حضرت عمر بآواز بلند پڑھتے تھے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر تم آہستہ کیوں پڑھتے ہو؟ تو کہا اسمع من اناجی، جس رب کو میں راز کی بات سنا رہا ہوں وہ زیادہ سننے والا ہے، تو میں دھیمے پڑھتا ہوں تو بھی وہ زیادہ سننے والا ہے۔ اور پھر عمر سے پوچھا کہ آپ کیوں زور سے پڑھتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا میں اس لیے زور سے پڑھتا ہوں تاکہ سونے والوں کو جگا دوں اور شیطان کو بھگا دوں۔ اب یہ دو باتیں ذکر کر کے داتا صاحب نے ایک نتیجہ نکالا، وہ بڑا پیارا نتیجہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابو بکر کا انداز اور عمر کا انداز، ان دونوں پر غور کرو کہ ابو بکر یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو میں سنا رہا ہوں وہ زیادہ سننے والا ہے، اور عمر کہہ رہے ہیں میں شیطان کو بھگا رہا ہوں، سونے والے کو جگا رہا ہوں۔ تو ابو بکر کا انداز بتا رہا ہے کہ وہ حالت مشاہدہ میں ہے، یعنی رب کے جلووں کو دیکھ رہے ہیں، اور عمر کا انداز حالت مشاہدہ والا ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اور پھر داتا صاحب نے لکھا کہ عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کی طرح ہیں، یعنی انہوں نے کہا کہ مشاہدہ اور مجاہدے میں یہی فرق ہے، اور بات لکھی ہے داتا صاحب نے کہ مجاہدے کے مقابلے میں مشاہدہ ایسے ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہو، یعنی ابو بکر صدیق کو اس عالم میں داتا صاحب سمندر قرار دے رہے ہیں، اور اس حالت مجاہدے میں ان کے مقابلے میں حضرت عمر کو قطرہ قرار دے رہے ہیں۔ تو جہاں عمر کی شان مجاہدہ کا اظہار ہوتا ہے وہاں ابو بکر صدیق کی شان مشاہدہ کا بھی، کمال کا بھی پتہ چلتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حالت مجاہدہ میں کوشش کر رہے ہیں، یعنی نماز کی حالت میں آپ تلاوت کو زور دے رہے ہیں، اور تلاوت کے سلسلے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ شیطان بھاگ جائیں اور سونے والے جاگ جائیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کی نماز کی پابندی کتنی زیادہ، اور نماز کے بارے میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا اہتمام دیکھیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کریمہ یہ تھی کہ صبح کی نماز میں اکثر سورہ یوسف اور سورہ نحل سے تلاوت فرماتے تھے، اور آپ پہلی رکعت میں کچھ زیادہ تلاوت فرماتے تھے تاکہ بعد میں آنے والے بھی جماعت میں شامل ہو سکیں۔ تو دوستان محترم، آج کے اس مختصر سنی اجتماع سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ حضرت عمر نے دین اسلام کو غالب کیا ہے، تو اس غالب کرنے کے طریقے بھی تو ہم تک پہنچے۔ اب ان طریقوں کو ہم اپنائیں گے تو دین غالب آئے گا، اور حضرت عمر نے وہ نفع بخش چیز ہم تک پہنچائی ہے، آیت الکرسی کی تلاوت، وہ بھی پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، سب کو بتائیں، اور پھر نمازوں کا اہتمام کہ جسم پر زخم لگے ہوئے ہیں پھر بھی آپ نے نماز کو قضا نہیں ہونے دیا بلکہ آپ نے نماز ادا کی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے عقائد کی حفاظت کے لیے پانچوں وقت با جماعت نماز ادا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو سیرت فاروق اعظم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یکم محرم الحرام کو بالخصوص تمام اہل سنت و جماعت کے گھروں میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ایصال ثواب کی مختصر محفل بھی ہونی چاہیے،
ایصال ثواب کسی بھی حیثیت سے آپ کچھ آیتیں پڑھ کر کے، کچھ اوراد و وظائف پڑھ کر کے، قرآن کا ایک پارہ یا سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر کے آپ ان کی روح کو ایصال ثواب کرنا نہ بھولیں، اور یکم محرم الحرام کو خصوصیت کے ساتھ ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے تحائف پیش کرنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔